صلی علی محمد و آل محمد قافلہ شیخ کا سلامی لب دریا اترا پر مقدر میں نائک پانی کا خطرہ پر مقدر میں نائک پانی کا خطرہ اترا کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرئی بولے زمین عرش مولا مجرئی بولے زمین عرش مولا اترا امتحان کی جو ترازو میں خزانے تولا ہر وفاداری شبیر میں پورا ہر وفاداری شبیر میں پورا فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا گرد بیٹوں کو پھرا کریے کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا رد ہو یہ صدقہ میرے بھائی کی بلا رد ہو یہ صدقہ اترا قافلہ شیخ کا سلامی لب دریا مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدگاہ میں فوج شہر سعید آئی رسید آتے ہی سغرا کے گھر میں عید آئی تپے کو ہندے اور تخدے تپے کو ہندے اور تخدے جدید آئی ملال دور ہوا عشق کے قرینے سے بخار نفس سے غم دل سے بخار نفس سے غم دل سے درد سینے سے یہ کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہزیجا سلام کرتے کہنے لگے سلام کرتے کہنے لگے بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نام پڑھو مریض کے آگے طبیب پڑھو مریض کے آگے طبیب کا محمد حنفی نے کیا لفاف کواں نکالا شقے پر نور سید شہداء پڑھا جو نام میں القاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر مولا حسین تیرے کرم پر میں لاکھ جان
فدا. کہاں میں تیرا برادر بجا برابر ہوں. تو جانے ختم رسول ہے میں تو جانے ختم رسول ہے میں بنے حیدر. عقی کا لفظ جو القاب میں میرے لکھا، فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا، تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا. ہزار ہے قدم سے حضور کے ہو جدا، لیا جو نام جدائی کا تو آنسو بہنے لگے. سلام پڑھ کے علیکہ السلام، سلام پڑھ کے علیکہ السلام کہنے لگے. رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی 3 عید بابا جان. شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروئے حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و توا. تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ہمارے گھر میں نہ عید شب، ہمارے گھر میں نہ عید شب برات ہوئی. نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا. بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، وہ اماں بانو کا ہردم گلے، وہ اماں بانو کا ہردم گلے سے لپٹانا. بجبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں، بہن سکینہ کو میں یاد کر، بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی. اشک غم حسین کا ٹوٹا نسل سلا، رومال فاطمہ میں شان میں، رومال فاطمہ میں ہمیں شان میں. اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی رہی. لیلا تمام عمر یہی سوچتی، لیلا تمام عمر یہی سوچتی،
خیمے ہو گئے استاد جا بجا، اور خیموں میں اترنے لگی آل مصطفیٰ، جوڑی سے پر کا جامے زینب نہیں ملا، خود اہتمام کرنے لگے شائقہ، خود اہتمام کرنے لگے شائقہ بلا روکی خنات اکبرو قاسم نے آن کر عباس گرد پھرنے لگے نیزدان، عباس گرد پھرنے لگے نیزدان کا، مسند پایا بٹھا کے بہن کو شہ خدا، کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا، تھے دست بستہ گرد جوانان با وفا، لے کے نظر آئے زمیندار کا، لے کے نظر آئے زمیندار کا استادا فرد خلق سے شبیر ہو گئے، نظر و بہادر کے بغل گیر ہو، نظر و بہادر کے بغل گیر ہو گئے، بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان، اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان، ظالم مجھے ستاتے ہیں، جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمین تو چند رہو، بیچو جو یہ زمین تو چند رہو، رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے، خاک شفا تمہاری زمین کو بنا، خاک شفا تمہاری زمین کو بنا دینار دے کے ساتھ 1000 ان سے یہ کہا، بخشی تمہیں زمین ہبہ میں نے کر دیا، شبیر کے معاملے پاس سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبال زمیندار کا، لکھنے لگے قبال زمیندار کا بل پڑ گیا حسین، وطن کو نہ جائیں گے، لو مولی زمین بستی بسا، لو مولی زمین بستی بسا مرخوم ہو رہا تھا خیبالہ کے ناگہاں، خیمے سے ایک زن ربیہ ہوئی آیا، سرتا قدم نخاب سے سارا بدن نہا، پر اس پہ یہ حیا کے لرستے دیو، پر اس پہ یہ حیا کے لرستے دیو، بیتاب ہو کے الفتی اکبر سے آئی تھی، راوی نے یہ لکھا ہے وہ ذرا کی جا، راوی نے یہ لکھا ہے وہ ذرا کی جا
کچھ کان میں کہا اور جلد یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یا تڑپ کے گری شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا ہے کیا عباس نے اٹھا کے کہا ہے کیا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کی شے بولے آم سے یہ زینب کا تھا کلام بھیا خبال میں میرے اکبر کا ہووے نام یعنی کہ اس کی ملک میں ہووے زمین تمام اب آ جاؤ قید کے مجبور ہے اب آ جاؤ قید کے مجبور ہے 18 سال کے زمانے سے جائیں گے قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے عباس آئے خیمے میں کہنے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پر راضی ہوئے امام لکھا گیا خبال میں اکبر کا میں لکھا گیا خبال میں اکبر کا دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کیا بستی وسا اکبر کے نام کیا بستی وسا آؤں گی بلند صلوات برائے خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمان بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك هم خير البرية. صلوات سورہ بینہ قرآن مجید کا 98واں سورہ ہے اور اس کی آیت 7ویں ہے. صلوات تو سورہ بیانہ کی 7ویں آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے وہی سب سے بہتر ہے، سب سے اچھے ہیں. اس آیت کے ذیل میں نے اپنی مجلسوں کا عنوان شیعت مذہب حق ہے یہ قرار دیا. اس کا سبب میں نے کل بیان کیا تھا. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مبلغ اہل سنت، میں اور میرا بیٹا گئے ہوئے تھے تو ایک ڈاکٹر کے پاس وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تبلیغ ہے اور آپ تشریف لائیے. تو ہمارے بیٹے نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا شیعوں کو تو سیدھا کرنا ہے. تو ہمارے بیٹے نے کہا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، بعد میں دوسروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کر. تو اسی بنیاد پہ میں نے جو ہے اس عنوان کو منتخب کیا ہے. اب اس میں عرض کرنا یہ ہے کہ شیعوں کے خلاف مختلف علماء اہل سنت کے پروپیگنڈا کرتے رہے اور ایسی باتیں منسوب کی شیعوں سے جو حقیقتاً شیعوں میں پائی نہیں جاتی، نہ ان کے اعتقاد سے ان کا کوئی تعلق ہے. اس سلسلے میں ایک الزام جو لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے ابتدا کی ہے شیعوں کی. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کیا رسالت مآب کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. پہلے خلافت کے دور میں بھی نہیں تھا، دوسرے خلافت کے دور میں بھی نہیں تھا، تیسرے خلافت کے دور میں بھی نہیں تھا، چوتھے خلافت کے دور میں بھی نہیں تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وجود تھا، لیکن حقیقتاً اس کا وجود ثابت نہیں ہے. معلوم ہوا ایک فکٹیشیس فگر کو لے کر الزام لگا دیا گیا کہ عبداللہ ابن سبا کے ابتدا کیے ہوئے فرقے کو شیعہ کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب عبداللہ ابن سبا دور رسالت مآب میں نہیں تھا تو اگر رسالت مآب کے دور میں رسالت مآب لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں اور قرآن جو نازل ہوا دور رسالت مآب میں نازل ہوا، رسالت مآب کے بعد تو قرآن کا نزول رک گیا تھا، تو بھائی قرآن میں کہیں شیعہ لفظ موجود ہے تو ایسی صورت میں عبداللہ ابن سبا کا فرقہ ہونا ناممکنات. اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی میں نے روایت پیش کی کل آپ کی خدمت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسالت مآب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسالت مآب سے رحمت وصول کر رہے تھے. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ در مسجد پر آفتاب رسالت نمودار ہوا. اور جیسے ہی آفتاب رسالت نمودار ہوا
رسالت مآب نے علی کے چہرے کی زیارت کی، اس لیے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت قرار پا رہا ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ زیارت کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا ان ھذا وہ شیعت ہی خیر البریہ، یہ اور اس کے شیعہ خیر البریہ۔ تو معلوم ہوا کہ رسالت مآب اپنے زمانے میں لفظ شیعہ استعمال کر چکے تھے علی کے ماننے والوں کے۔ شیعہ کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں دو طریقے سے، ایک لغت کے لحاظ سے اور ایک عرفی لحاظ سے۔ لغت کے لحاظ سے شیعہ کے معنی جو بیان کیے گئے وہ فرقے کے ہیں، گروہ کے ہیں، اتباع کرنے والے کے ہیں، مددگار کے ہیں۔ معلوم ہوا شیعہ جو ہے جس کے شیعہ ہیں اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا گریہ کرنا حقیقت میں مدد ہے آئین۔ اور اس کے بعد دوسری روایت جو ہے عرفی طور پر، تو وہ کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے اور اتباع کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا لفظ شیعہ موجود ہے یا نہیں؟ تو سورہ صافات کی 83ویں آیت ہے اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ رسالت مآب کے دور کی نہیں ہے، بلکہ جب قرآن مدون کیا گیا اس وقت ترتیب دی گئی، اور اس میں مختلف قسم کے ایسے کام کیے گئے کہ اہل بیت کی فضیلتیں چھپتی چلی جائیں۔ چنانچہ آیت تطہیر کو بھی وہاں رکھا گیا جہاں ازواج کا ذکر تھا، حالانکہ ازواج کا ذکر تنبیہ کے طور پر تھا اور اس کے بعد اہل بیت کا ذکر تطہیر کے طور پر تھا۔ تو لوگ یہ نہیں سمجھ سکے، وہ پھر کہتے ہیں کہ وہاں اہل بیت میں ان لوگ بھی شامل ہیں۔ بہرحال اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن اہل سنت اہل حدیث کے ایک عالم ہیں وحید الزما خان، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ رسالت مآب جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی، اور ملک الموت کو جب جبریل نے کہا سلام کرو، سلام کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ابن عم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میرا سلام کہیے۔ تو رسالت مآب نے پوچھا کہ تم علی کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں پہچانوں گا، انہی کے حکم پر تو میں روحوں کو قبض بھی کرتا ہوں اور اس طریقے پر قبض کرتا ہوں جیسے علی کہتے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ خوشنودی امام زمان بآواز بلند یہاں ایک بات اور آپ کے ولا کے لیے عرض کر دوں کہ جب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ روح قبض کیسے ہوتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا خاردار درخت پر ململ کا کپڑا اگر ڈال کے کھینچا جائے تو جس طرح تار تار ہو جاتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اتنی تکلیف دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے کسی پھول سے خوشبو نکل جائے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ مولائے کائنات کے چاہنے والوں کے لیے مولائے کائنات موت میں بھی سہولت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور رسالت مآب وہاں نماز پڑھاتے ہیں تمام انبیاء کو، اور اس کے بعد ممبر کے عرشے پر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، اور اسی وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نچلے زینے پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایسے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ
کہ ایک ہستی ہے جو چلی آ رہی ہے جس کی چہرے سے نور آیا ہے اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ ساتھیوں کے چہروں سے بھی نور آیا. تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں رسالت میں آپ سے کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نبی ہے یا کون ہے جس کے چہرے سے اتنا نور نمایاں ہے جیسے آپ کے چہرے سے ہے اور ان کے ساتھی بھی وہ ہیں جن کے چہروں سے نور نمایاں. تو رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ابن عم علی ابن ابی طالب اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے ان کے شیعہ ہیں. معلوم ہوا کہ آخرت میں علی کے شیعوں کے چہرے سے بھی نور ظاہر ہو. سبحان اللہ. ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے ہیں اس نور کو دیکھ کے شیعوں کے نور کو دیکھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب. صلوات اے میرے مالک مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے. اور جب یہ دعا کی اس کے بعد جو ہے پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کر دی انا من شیعتہ لا ابراہیم علی کے شیعوں میں ابراہیم. یہ ہماری تفسیر نہیں ہے بلکہ اہل حدیث وحید الزمان خان کی تفسیر ہے اس سلسلے میں. لیکن چونکہ حضرت نوح کے ذکر کے سلسلے میں یہ آیت آئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ ہیں. لیکن وحید الزمان خان کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ علی کے شیعہ ہیں. سبحان اللہ. ایک اور موقع پر قرآن مجید میں سورہ انعام میں پروردگار عالم نے کہا ھذا من شیعتہ و ھذا عدوہ. کب؟ جب حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا ایک چاہنے والا تھا جسے قرآن نے ھذا من شیعتہ ہی کہا، یہ ان کے شیعوں میں سے ہے، اور ایک دوسرے کو جو جس سے لڑائی ہو رہی تھی ھذا من عدوہ ہی کہا. اب اس موقع پر لڑائی میں چونکہ وہ دوسرا غالب آ رہا تھا تو اس نے استغاثہ کیا جناب موسیٰ سے. اب اس منظر پر میں عرض کروں کہ یہاں پروردگار عالم نے ٹوکا نہیں، حضرت موسیٰ نے روکا نہیں کہ مجھ سے کیوں استغاثہ کر رہے ہو، اللہ کو پکارو. صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، نہیں. حضرت موسیٰ نے روکا نہیں، اللہ نے ٹوکا نہیں. اور ایک مرتبہ جب اس نے استغاثہ کیا حضرت موسیٰ سے تو حضرت موسیٰ نے جا کے دشمن کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا. تو اس موقع پر مجھے یہ کہنا ہے کہ چاہنے والے کو قرآن مجید میں شیعہ کہا گیا. حضرت موسیٰ کے چاہنے والے کو قرآن مجید میں شیعہ کہا گیا. تو اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعوں کے خلاف مختلف باتیں ان کے علماء نے لکھی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور آج بھی اگر شیعوں کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے تو وہ انہی کتابوں سے ریفرنس دیا جاتا ہے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا یہ باتیں شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں یا نہیں. اگر شیعوں پر اعتراض کرنا ہے تو ایسی بات پر اعتراض کیجئے جو شیعوں کی کتاب میں موجود ہو. اختلافی کتابوں میں جو کوئی بات موجود ہے اسے لے کر اگر بنیاد بنا کر پھر شیعوں کے خلاف کچھ لکھا جاتا ہے تو یہ کوئی سند نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سنی علماء جو واقفیت ہی نہیں رکھتے شیعوں سے، انہوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں. حتیٰ کہ ایک مورخ نے نوے امام علیہ السلام کے متعلق جب یہ انتقال کر گئے تو مقبرہ قریش خم میں دفن کیا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ خم میں ہمارا کوئی امام ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ خم میں دفن کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو ظاہر باتیں ہیں
ان باتوں سے بھی جب سنی علماء واقف نہیں ہے، مورخین واقف نہیں ہے، تو ان کی باتوں کو بنیاد بنا کے شیعوں کے خلاف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ حقیقتاً اگر شیعوں کے خلاف کوئی بات لکھنی ہے یا تقریر کرنی ہے تو ضروری ہے کہ شیعوں کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، لیکن اندھی طور پر سنی علماء کی باتوں پر یقین کر کے شیعوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں مولائے کائنات کے لیے کیا کیا نہیں ارشاد فرمایا ہے، اور چونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے موت اٹل ہے۔ کل شیء ہاں ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ضروری ہے۔ جب موت ضروری ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی ہمیں کیسی گزرے گی۔ اس سلسلے میں حقیقتاً سوچنا یہ چاہیے کہ آیا ہم اس دنیا میں حق پر ہیں یا نہیں۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوں گے، 1 ناجی ہوگا۔ تب سارے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارا شمار اس ناجی فرقے میں ہے یا نہیں ہے۔ اب تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ فرقہ جو مطابق قرآن عمل کرتا ہے، وہ فرقہ جو رسالت مآب کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی فرقہ حق پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پہلے معصومین علیہ السلام حقیقی شیعہ بننے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے، تعلیمات معصومین پہ عمل کرنے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے بلند بعد رسالت مآب عبادتوں میں تبدیلیاں کر دی گئی۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ حقیقتاً رسالت مآب کیسی عبادت کرتے تھے، آیا ہم بھی ویسی ہی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ایک واقعہ جو ملتا ہے تاریخ میں کہ 25 سال بعد جب مولائے کائنات نے نماز پڑھائی ہے تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آج ہم رسالت مآب والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ 25 سال جو گزرے اس میں نماز بھی تبدیل کر دی گئی، اور جب مولائے کائنات نماز پڑھانے پر تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ رسالت مآب کی نماز ہے، تب سارے اعمال علی سے کیوں نہیں لیتے؟ جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور اس کے بعد میں دعا بھی فرماتے ہیں ادیر الحق ہے سو دار، اے میرے مالک حق کو ادھر موڑ جدھر علی جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اب حق جو ہے صرف علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ تو اب اگر حق مذہب اختیار کرنا ہے تو علی کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ رسالت مآب کی تصدیق ہے۔ اب جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر ہیں۔ تو اب اگر مسلمان کہتے ہیں کہ سارے برابر ہیں تو گویا قرآن کی آیت سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم خیر البریہ، آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، تو اب اگر کوئی علی کو بہتر نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ قرآن سے بھی اختلاف کر رہا ہے، رسالت مآب کے قول سے بھی اختلاف کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعد رسالت مآب جو علماء درباروں سے متعلق تھے، درباروں سے تمسک رکھتے تھے، درباروں میں انہیں زر خرید بنا کر
ان سے مختلف چیزیں لکھوا لی گئی، حتیٰ کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی کیا گیا۔ واقعات موجود ہیں۔ دیکھیے عبد الملک ابن مروان قرآن کو لٹکا کے تیر بارانی کرتا ہے، کوئی آج اسے اس کے خلاف نہیں لکھتا، اور اہل بیت کے خلاف لکھتے ہیں جن کے متعلق رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دربار معاویہ میں ایک مرتبہ عمر سعد کے باپ سے معاویہ کہتا ہے کہ تم علی کے خلاف کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے کہوں، اس لیے کہ علی کو پروردگار عالم نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں جن میں سے ایک بھی مجھے ملتی تو میرے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ دیکھیے اب یہاں جو توازن ہے یہ بھی ذرا غور کیجئے، مال دنیا سے اپنے مال دین کو وہ کر رہے ہیں، حالانکہ دین پر جو فائز ہے وہ الگ ہے، مال دنیا الگ ہے، لیکن سرخ بالوں کے اونٹ سے توازن کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ دین سے اور مال دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی تو سبب ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ حقیقتاً دین کے تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں۔ دیکھیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکے سے روانگی اختیار کی۔ ہاں مکے سے روانگی اختیار کی، راستے میں وہ منزل آئی کہ جہاں اطلاع ملی حضرت مسلم کی شہادت کی، اور اس کے بعد منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ امام کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی نخلستان ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ اب جو غور سے دیکھا گیا تو نیزوں کی انیاں نظر آئی، اور 1000 کے رسالے کے ساتھ آیا تھا، لیکن عالم یہ تھا فوجیوں کا کہ ان کی زبانیں نکلی جا رہی تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عباس پانی کے دہانے کھول دو مشکوں کے اور سب کو پانی پلاؤ۔ دیکھیں اتنا پانی امام نے اپنے ساتھ رکھا تھا کیونکہ سفر میں تھے، بچوں کا ساتھ تھا، بیویوں کا ساتھ تھا، اسی لیے اتنا پانی ساتھ رکھا تھا، لیکن چونکہ امام ہوتا ہے کریم، لہذا جب عالم دیکھا فوجیوں کا کہ زبانیں نکلی ہوئی ہیں تو ارشاد فرمایا سب کو پانی پلایا جائے۔ ایک مرتبہ سب کو پانی پلایا جانے لگا، وہ منزل آئی کہ سب پانی پی چکے، لیکن ایک شخص اس میں یہ کہتا ہے کہ میرا یہ عالم تھا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ عالم محسوس کیا امام نے، اور اس کے بعد امام آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا چلو بڑا میں پانی ڈالتا ہوں، پانی پی لے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں اتنا راشا طاری تھا کہ میں پانی روک نہیں سک رہا تھا، پانی بہ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس ہستی نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ جب پانی پیا اور میرے ہوش حواس ٹھکانے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بذات نفی سے خود آپ پانی پلا رہے ہیں۔ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ جانوروں کو پانی پلایا جانے لگا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ جانور خود سے منہ نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی ہٹایا نہ جائے۔ ایسا کریم امام اور اس کے بچے کربلا کے میدان میں آتش کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیا تو منزل آئی کہ خبرتا نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے حر اگر تو نماز پڑھانا چاہتا ہے اپنی فوج کو نماز پڑھا دے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا، آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حر کے پاس معرفت امام تھی، لیکن چونکہ وہ ادھر نوکر تھا لہذا وہ مجبور تھا۔ ایک مرتبہ نماز ہوئی اور اس کے بعد گفتگو ہونے لگی۔
इमाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जाने दे, मेरा रास्ता न रोक, या तो मुझे वापस चले जाने दे या फिर मुझे अपने रास्ते पर जाने दे। उसने कहा कि नहीं, मुझे हुक्म आया है कि आपको रोक दिया जाए। इमाम एक मतलब आगे बढ़ना चाहते थे, लजाम फ़र्ज पे हाथ डालता है। इमाम ने इरशाद फरमाया तेरी माँ तेरे गम में रोए। एक मतलब कहता है आपने मेरी माँ का नाम लिया, अगर कोई दूसरा लेता तो मैं उसको उसी अंदाज में जवाब देता। मारिफत इमाम रखता था। और उसके बाद वो मंजिल आई कि एक मरतबा वो उस मकाम पर रोक दिया गया। फिर करबला पहुँचे। करबला में साथ जाने के बाद वहाँ रोक दिया गया और करबला में वो मंजिल आई कि एक मरतबा शब आशूर हुर ने सुना कि अलतश की आवाज़ें बच्चों की आ रही। एक मरतबा तड़प गया, सारी रात जागते गुजारा। बेटे ने कहा बाबा ये आपका क्या आलम है, मैंने आपको इतना बहादुर पाया है, हर मौके पर आप अपनी शजाअत दिखाते रहे, ये तो 72 आदमी है, मुख्तसर सा काफिला है, इनके मुकाबले में आप इतना परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान फैसला कर रहा। फिर बेटे ने कहा फिर क्या इरादा है? कहा जन्नत की तरफ जाऊंगा, लेकिन शुजाअत नफ्स ये थी कि शब में नहीं गया। दिन नमूदार होने के बाद एक मरतबा सबको बता दिया कि जन्नत उधर है। उमर साद से पूछा कि कल क्या होगा? उसने कहा कि जंग होगी। तो एक मरतबा जाने लगे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। उमर साहब को भी बताया, शेमिर को भी बताया, ये वाज़ेह कर दिया कि जन्नत हुसैन की तरफ है। अब उसके बाद अपने आँखों पर पट्टी बांध ली, हाथ बनवा लिए, बेटा भी साथ हो गया, भाई भी, गुलाम भी। एक मतलब कुछ दूर गए थे कि बेटे ने आवाज़ दी अल्लाहु अकबर। पूछा बेटा क्या बात है, क्यों तकबीर बुलंद की? कहा कि बाबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाए। फिर कुछ देर बाद फिर तकबीर बुलंद की। पूछा अब क्यों तकबीर बुलंद की? कहा अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। तीसरी मंजिल पर जब तकबीर बुलंद की तो पूछा अब क्यों तकबीर बुलंद की? कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ला रहे हैं। एक मतवा कहता है मुझे लेके चल के हुसैन के कदमों पर झुका देना। एक मरतबा पहुंचा, कदमों पर सर रख दिया, इमाम ने उठा के गले से लगा लिया और उसके बाद हुजूर पूछता है कि मौला क्या मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है? इमाम ने इरशाद फरमाया मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। अब उसके बाद ये मंजिल है। इमाम इरशाद फरमाते हैं हुर तो ऐसे वक्त आया है जब हमारे पास पानी भी पिलाने के लिए नहीं है। मरतबा हुर कहता है मौला मैं अपनी गलती की तलाफी इस अंदाज में करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जंग की इजाज़त दे दें। खैर इजाज़त मिली, बेटे को भेजता है, बेटे ने जंग की और उसके बाद अपने बाप को आवाज़ दी, सलाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंच गए, उसके बेटे का सर लेके अपने ज़ानू पर रखा, लेकिन बेटे की मौत इंसान के लिए हवास गुम हो जाते हैं। एक मरतबा सुझाई नहीं दे रहा था हुर को कि किधर जाऊं, ऐसे में आवाज़ आई हुर इधर आ, इधर आ। अब जो देखा तो क्या देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के बेटे का सर अपने ज़ानू पर रखे हुए हैं। कहने लगा मौला आप इस आलम में क्यों तशरीफ लाए? गुलाम ज़्यादा है, गुलाम आता था। इरशाद फरमाते हैं हुर क्या कह रहा है? जवान बेटे की मैयत में भला कोई बाहा पा सकता है? अर्ज़ करूं मौला आप हुर को तो ये इरशाद फरमा रहे हैं आए जब अली अकबर ने आपको आवाज़ दी आप कैसे तशरीफ लाए? अली अकबर का लाश आपने कैसे उठाया? खलील अल्लाह को कबूल हाज़िर मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को, जो मुश्ताक़ जो ज़ियारत हैं मुशर्रफ फरमा, हमारे औलाद को हमारे बच्चों को तालीम के देवर से आरास्ता फरमा, दिगारा हमारा ख़ातिमा ईमान पर हो, हमारी ज़िंदगी विलायत अली पर ईमान के साथ गुजरे। मेरे मालिक हमारी अम्बात पर रहमत नाज़िल काबिल बना के मुस्तक़िम हमें ज़माना कर सकें। मौजूद में शुमार फरमा, ताजील फरमा।
بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائے ہم، نہ ہوتا اب تم سے جدا ہے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، خدا مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائی ہے یاد، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، میں چھپ جاؤں، میں چھپ جاؤں گاگر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، یوں ہی گامر خار میرا کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، ہماری خبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، سیدہ زینب کی یہ ادا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، زین العبا کے دل کی صدا ہے، غم یہ دل زوار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو
मासूम का मातम है कम ना होगा। हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दस्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है कम ना होगा। मजलूम का मातम है कम ना होगा। ज़हूरे मेहदी जिस रोज़ होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा, मंजर वो कितना पुरसोज होगा। मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मिंबर पे होगा वारिस हमारा, मातम फिर उनकी सरकार में होगा, होगा मजलूम का मातम है कम ना होगा। मासूम का मातम है कम ना होगा। السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك أيها الحسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب وقاسم بن حسن وسكينة بنت الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا قريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على